اس وقت جو آٹے کا اور چینی کا بحران پیدا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ مس مینجمنٹ، گورننس کی کمزوری، اور آٹا بہت پڑا ہوا ہے، ابھی گندم بہت ہے، اب 3 لاکھ ٹن ہم امپورٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی بوجھ پڑے گا میرے خیال میں۔ اور جب وہ ایکسپورٹ کرنی تھی وہ ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ای سی سی میں بھی اس پہ ووٹ دیا، اکیلی ووٹ تھی، اور کیبنٹ میں بھی میری اکیلی زبان تھی۔ میں ایک ووٹ کا منسٹر ہوں، ایک سیٹ کا۔ میں نے ان کو کہا مت بیچو، اب سستی ہم نے ایکسپورٹ کی اور مہنگی ہم امپورٹ کریں گے، سو یہ کوئی اتنی اچھی خوش آئند بات نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ایکسپورٹ کی مخالفت کی تو ان کا آرگومنٹ کیا تھا؟ ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ ہمارے پاس بہت ہے، انف ہے۔ پھر ہم نے فوڈ والوں کو بھی دی، یہ مرغی خانوں کو بھی دی۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس ہماری ایکسپیکٹیشن سے کم کراپس ہوئی، اور ہمارے پاس ڈیٹا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ آج کے ماڈرن دور میں بھی ہمارے پاس رجسٹروں میں ہی چڑھ رہا ہے۔ پھر سندھ نے کوئی پرچیز نہیں کی، دیکھیں نا کتنا بڑا سانے ہے کہ سندھ نے کوئی گندم ہی نہیں اٹھائی کسان سے، اور اس وجہ سے یہ سارے اثرات ہوئے۔ لیکن میں ہوئی ضرور ہے، یہ 8-10 دن میں یہ ماحول خراب ضرور ہوا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں ہماری کوتاہی ہے، اس میں ہماری آپ یہ کہیں کہ ہماری مس مینجمنٹ ہے، لیکن آٹے کی شارٹیج نہیں ہے جی۔ کیا یہ سال الیکشن کا سال ہے؟ دیکھیں پاکستان میں تو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، الیکشن ملک کی۔ بھٹو نے ایک دن مجھے کہا کہ الیکشن ملک کی شیخ رشید بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ الیکشن کرانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اتنے نہ پیسے ہوں گے الیکشن کروانے والے، اور الیکشن کی باتیں میرا خیال ہے بے سود ہیں۔ لیکن الیکشن میں نہیں دیکھ رہا اس سال جی۔ اور سیاسی ماحول پہ جو ہلچل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہلچل رہے گی یہاں پہ، یہ ہلچل بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن جب تک لوگ سڑکوں پر نہ آئیں میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ لوگ مہنگائی کے خلاف اور بے روزگاری کے خلاف اور بجلی مہنگی، اور کیونکہ 6 بلین ہم نے آئی ایم ایف سے لیا ہے، سو ان کے اشاروں پہ بھی ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سو ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم فائنینشلی جو ہے ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم کہیں کہ نہیں جناب ہم نے قسطنطنیہ فتح کر دی ہے۔ سو وی آر ان اکنامیکل کرائسس اسٹل۔ شیخ صاحب، پاکستان ریلوے کی کارکردگی کو آپ اپنے دور میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریلوے ایک 1861 کی پرانی لائن ہے، پرانا سٹرکچر ہے۔ انگریز نے جہاں چھوڑ کے گیا تھا ہم نے اس لائن کو کم ہی کیا، بڑھایا نہیں ہے۔ آج ہم نے اگر زندہ رہنا ہے اس معاشی طور پر معاشرے میں، تو ہمیں ریل کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے کافی اس میں بہتری کی ہے، ہم نے اس کا 24 نئی ٹرینیں بھی چلائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو جو ہے کافی اس میں بہتریاں کی ہیں، وائی فائی دی ہے، ٹریکرز دیے ہیں، اور اپنی فریٹ ٹرین کو بڑھایا۔ 10 بلین ہم نے اضافہ کیا اپنی آمدن میں۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ اگلے مہینے ML1 کا ہے، مین لائن ہے 1875 کلومیٹر کی، یہ ساری نئی پڑنے جا رہی ہے چین کی تعاون کے ساتھ، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مئی جون تک اس کا ٹینڈر ہو جائے گا۔ اپنے دور میں آپ کے ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ حادثات ہمارے ایک بڑا حادثہ ہمارے تبلیغی جماعت والوں کے اس میں ہوا، جس میں چولہے پھٹنے سے ہوا یا شارٹ سرکٹ سے ہوا۔ انہوں نے بجلی میں بھی لگائے ہوئے تھے کنیکشن۔ سو حادثے تو ہیں جی، 134 ٹرینیں روز چلتی ہیں اور 15 فریٹ ٹرینیں چلتی ہیں، ٹریک پرانا ہے۔ سو اس میں چھوٹی موٹی ڈی ریل ہوتی رہتی ہے، اور حادثات نہیں ہونے چاہیے، لیکن حادثات رکیں گے تبھی جب ML1 آ جائے گی۔ ML1 پہ سر لوگ کب اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع ہو جائے؟ 5 سال میں ہم مین کرو شرف تو جلدی نکال لیں گے، 1-2 سال میں، کیونکہ انگریز کے وقت وہ مشینیں نہیں تھی کرو نکالنے والی، اب وہ مشینیں موجود ہیں، اور ہم 160 کی منیمم سپیڈ پہ جا رہے ہیں کمپیریٹیولی 80 اور 90 سے، اور اب ہم لاہور یا پنڈی کراچی 8 گھنٹے ہو جائے گا ہمارا سفر۔ ٹرین سٹیشنز کو کب اپ گریڈ کیا جائے گا؟ پچھلی حکومت نے اربوں روپیہ لگا دیا۔ انگریز کے برے نہیں تھے اسٹیشن، اگر انگریز کی پٹڑی چل رہی ہے تو اس کے اسٹیشن بھی ہسٹوریکل ہیریٹیج تھے۔ سو میں نے تو صرف 3 اسٹیشنوں کو امپروو کیا ہے، لاہور کو اور ننکانہ صاحب کو اور حسن ابدال کو۔ باقی میں سمجھتا ہوں نارووال اور جو ہم نے سائی وال اور اوکاڑا اسٹیشن بنائے ہیں ویسے پیسے ضائع کیے۔ اور انڈیا کے ساتھ جو کرتارپور کھلا ہے تو وہاں پہ ایک اسٹیشن بھی ہے، تو کیا وہاں ٹرینز؟ دیکھیں ابھی تو وہ ایک فاصلہ رکھا ہے محدود سا، ہم کرتارپور کی طرف نہیں لے جا رہے، وہ ایک سلیکٹڈ جگہ کی ہے کہ جس میں وہ آ کے چلے جائیں۔
لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے ننکانہ اور حسن ابدال کو امپروو کر رہے ہیں، بڑے بڑے مہمان خانے بھی بنا رہے ہیں. سو پہلی دفعہ ننکانہ صاحب اور حسن ابدال جو ہے وہ نئے اسٹیشن ہوں گے اور 6 مہینے 4 مہینے میں مکمل ہو جائیں گے. یہ سیاست کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ملک میں کرائسس چل رہا ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے، آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ دیکھیں، کوئی مقبول اپوزیشن نہیں ہے اس وقت، اور کرپشن کا اتنا بڑا دھبا ہے ان پر کہ اب لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، بلکہ پی ٹی آئی میں تو بہت سارے لوگ اس بات کے خلاف ہیں جو ان کو رائے دی گئی اور باہر چلے گئے وہ. لیکن عمران خان محنت بہت کر رہا ہے، کوشش بہت کر رہا ہے، لیکن فائنینشیل کرائسس جو ہمیں جہیز میں ملے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ملے ہیں. اور اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ہمارا دیکھیں نا 15-20 بلین ڈالر ہم نے قرض کی ادائیگی میں ہی لگا دیے ہیں. سو عمران خان تو کہتے ہیں کہ اس سال میں بہتری آ جائے گی. میرا خیال ہے 3 سال میں ہم بہتری لے آئیں گے. میں 2 کی بجائے 3 سال پہ یقین رکھتا ہوں. کیا پنجاب میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں؟ دیکھیں، خواہش تو ہر ایک آدمی جو سپاہی بھرتی ہوتا ہے وہ ایس پی ریٹائر ہونا چاہتا ہے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان اور بزدار کٹھے آئے ہیں کٹھے جائیں گے. کیا شہباز شریف پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. جب پہلے سعودی عرب لے کے گئے نواز شریف صاحب کو تو وہ مریم لے کے گئی، لیکن وہاں سے واپس لانے میں شہباز شریف کا بڑا رول تھا. اب باہر لے جانے میں شہباز شریف کا رول ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے اچھی بات ہے اگر باہر جا کے بھی روز ان کا بیان لگ رہا ہے اور نئے ہیٹ اور نئے کیپ کے ساتھ اور نئے جیکٹ کے ساتھ، تو ان کا مقصد تو پاکستان میں ساری سیاست تو کالے کیمرے میں ہو رہی ہے، میڈیا میں ہو رہی ہے. کوئی یہ کہیں کہ گراؤنڈ پہ کوئی سیاست ہو رہی ہے تو گراؤنڈ پہ کوئی سیاست نہیں کر رہا. حتیٰ کہ حلقے میں بھی لوگ جا کے کئی لوگ نہیں بیٹھ رہے جہاں کہ ان کو بیٹھنا ضروری ہے. حکومت کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے کوئی قانون سازی زیر غور ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لاز تو نہیں لانے چاہیے، نہ لائے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا سے کوئی حکومت بھی خوش نہیں ہوتی. سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر میڈیا اگر اپوزیشن کی خبریں نہیں دے گا، اگر مہنگائی کی باتیں نہیں کرے گا، میڈیا اگر یعنی کہ وہ میڈیا کیوں دیکھا جائے گا جو صبح سے شام سے تعریفیں کرے گا، تو اس کو تو لوگ نہیں دیکھیں گے، اس کی ریٹنگ نہیں ہوگی. سو اس میڈیا کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جو اپوزیشن کا رول ادا کراتا ہے، اور بعض کا ضرور سے زیادہ کرتا ہے جو کہ حکمرانوں کو پسند نہیں آتی.